اور عورتیں رات کے وقت کرتی تھیں۔ تو مشرکین عرب کی یہ رسم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے زمانے میں پائی جاتی تھی، اس رسم سے منع کرنے کی خاطر خدا تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹو ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو، یعنی کپڑے پہنو، صاف ستھرے پہنو، ننگے نہ جاؤ، بے وضو نہ جاؤ، اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 33 میں پھر یہ لفظ ہیں قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کہہ دے کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں بھی۔ پھر فرمایا قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ یہ پاک رزق اور زینت کی چیزیں یہ خدا نے اس دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً بلا شرکت غیر صرف مومنین کو ملے گی۔ دنیا میں تو پاک چیزیں مومنوں کو بھی ملتی ہیں اور کفار کو بھی ملتی، لیکن فرمایا بروز قیامت صرف مومنین کو ملیں گی، کفار اس سے محروم رہیں۔ آیت نمبر 34 میں پھر یہی فرمایا قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دی، وہ بھی جو اس میں سے ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو، اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری۔ تو آیت نمبر 36 میں پھر یہ الفاظ ہیں اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے آئندہ رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، تو جو ان کی آمد پر خدا خوفی سے کام لیں گے، تقوی کریں گے، اپنے کردار میں اصلاح کریں گے، ان کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ تو سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام زندہ افراد اور آپ کے بعد قیامت تک ہونے والے تمام زندہ افراد اس پیغام کے مخاطب ہیں۔ بالکل ٹھیک کہ 5 مرتبہ لفظ کو لایا اے نبی تو یہ بات بتا، تو آپ نے تو ہمیں ہی بتانی تھی، نہ کہ ان کو جو آپ کی پیدائش ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے۔ یہ لفظ یا بنی آدم یہ قرآن کریم میں 5 مقامات پر آیا ہے، 4 مقامات تو یہ ہیں اور 5واں مقام سورۃ یاسین ہے۔ اس میں بھی الفاظ یہ ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکیدی نصیحت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو؟ کیا ہم اس میں شامل نہیں؟ یقیناً شامل۔ کیا ہمیں شیطان کی پوجا کرنی چاہیے؟ تو 5واں مقام وہ ہے، 4 مقامات یہ ہیں، چاروں کے پانچوں مقامات ایسے ہیں کہ ان میں تمام انسان شامل ہیں، امت محمدیہ کے افراد بھی اور آئندہ ہونے والے افراد۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو مجدد کہا جاتا ہے 9ویں صدی ہجری کا، انہوں نے علوم قرآن کے بارے میں ایک بڑی جامع کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاتقان۔ اس کی جو دوسری جز ہے اس میں ایک عنوان ہے النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ، کہ قرآن کریم کی 9 نمبر 51 جو قرآن کریم کے طرز خطاب کے بارے میں ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ وہ جو قرآن کریم کے خطاب کی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کہتے ہیں الرابع والثلاثون، وہ قسم نمبر 34 ہے، کہتے ہیں خطاب المعدوم۔ وہ قسم کیا ہے؟ خطاب المعدوم، کہ ایسے افراد کو خطاب کرنا جو موجود نہیں۔ وَيَصِحُّ ذَلِكَ طَبْعًا لِمَوْجُودٍ، کہتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ان کی اتباع میں وہ جو موجود نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جیسے نحو یا بنی آدم، جیسے یا بنی آدم کا خطاب جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی میں صرف 5 مقامات پر آئے، 4 کے 4 تو اس آیت سے پہلے آئے،
یعنی 3 پہلے ہے، چوتھی یہ آیت اور 5واں مقام سورۃ یاسین کا ہے. کہتے ہیں جیسے یا بنی آدم، کہتے ہیں فَإِنَّهُ خطاب لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، یا بنی آدم کا خطاب لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے کے افراد کے لیے تھا جب آیت اتری. وَلِكُلِّ مَن بَعْدَهُمْ، اور تمام ان انسانوں کے لیے ہے جو اس زمانے کے افراد کے بعد پیدا ہوں گے. یہ ہم کہتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح یہ شیعہ تفسیر مجمع البیان ہے. اس میں بھی یہ جو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم کی آیت ہے، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں تفسیر مجمع البیان کی جوز نمبر 8 ہے. کہتے ہیں فقالا یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد. کہتے ہیں ہوا خطاب، یہ ایسا خطاب ہے، یہ امو جمیع المکلفین من بنی آدم، جو بنی آدم میں سے تمام انسانوں پر محیط ہے، جو شریعت کی پابندی جن پہ لازم ٹھہرائی گئی ہے. مثلا پاگل اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریعت کا مکلف نہیں ہے. فرمایا کون کون؟ من جاءہ الرسول منہم، وہ آدم کی اولاد جن کے پاس ان میں سے رسول آ گیا زمانے ماضی میں. ومن جازا ان یاتیہ الرسول، اور وہ آدم کی اولاد بھی اس میں شامل ہے جن کے پاس آئندہ رسول کا آنا جائز ہے. یہ ہم تشریح کر رہے ہیں. تو گزشتہ علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یا بنی آدم کا ایسا خطاب ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں. تو تمام میں ہماری امت بھی شامل ہے. اور پھر سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس میں تو مراد ہی امت محمدیہ اور اس کے بعد آنے والے افراد ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم مولانا بشیر کالم صاحب نے مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایسی بیان آیات بیان کی ہیں قرآن مجید کی، اور متعدد آیات بیان کی ہیں. 4 پروگرام ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے، جن سے یہ بات خوب واضح اور روشن ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. ایسا نبی یقیناً آ سکتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگوں کو چلائے اور ان پہ اس شریعت پہ ان کو عمل کروانے کے لیے آئے، خادم اسلام بن کر آئے. یہی جمہور جو فرقے ہیں ان کا عقیدہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نازل ہوں گے جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے اور اسلام کی طرف لے کر آئیں گے. تو صرف فرق یہ ہوا کہ کیا وہ آنے والا شخص بنی اسرائیل کا نبی ہوگا جو حضرت مسیح ناصری کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یا وہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پر امت محمدیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا. تو نبوت کے مسئلے پر اتفاق ہے، شخصیت کے مسئلے پر اختلاف ہے، اور اس کا حل بڑا آسان ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ محترم مولانا صاحب نے ان ٹھوس حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمیں امید ہے کہ احباب جو غلطی میں مبتلا ہیں ان کی غلطی کی اصلاح ہوگی، اور وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن کریم کی آیات کیا کہتی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو جماعت احمدیہ کا مسلک ہے وہ یقیناً درست ہے اور قرآن و